وزیراعظم شہباز شریف نے عید الفطر کے موقع پر عالم اسلام کے اہم رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے کیے، جن میں عید کی مبارکباد کے تبادلے کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ اور خلیج کی سنگین صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر، ملیشیا کے وزیر اعظم، مصر کے صدر اور ازبکستان کے صدر سے الگ الگ ٹیلی فونک گفتگو کی۔ ان رابطوں کا محور جہاں عید کی خوشیاں تھیں، وہاں ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی بھی زیر بحث آئی۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کے خلاف حالیہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم سے گفتگو میں خلیج میں جاری جنگی صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فوری سفارتی کوششوں پر زور دیا۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ گفتگو میں وزیر اعظم نے خطے میں مصر کے تعمیری سفارتی کردار کو سراہا اور دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کراچی پولیس نے شہر قائد میں عید الفطر کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ایک جامع اور فول پروف سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا ہے، جس کے تحت شہر بھر میں ہزاروں اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق عید الفطر کے موقع پر مساجد، امام بارگاہوں، عیدگاہوں اور دیگر کھلے مقامات پر نماز عید کے اجتماعات کی حفاظت کے لیے مجموعی طور پر 12,145 پولیس افسران اور اہلکار ڈیوٹی انجام دیں گے۔ سیکیورٹی کو 3 اہم زونز ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ شہر کے ہر حصے میں کڑی نگرانی رکھی جا سکے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ تمام بڑی مساجد اور حساس مقامات پر اضافی نفری کے ساتھ ساتھ سادہ لباس میں ملبوس اہلکار بھی گشت کریں گے۔ امریکی دفاعی حکام نے دنیا کے مہنگے ترین اور جدید ترین سٹیلتھ لڑاکا طیارے F-35 لائٹننگ II کو ایرانی حملے میں پہنچنے والے نقصانات پر اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایک F-35 طیارہ ایران کے اوپر آپریشن کے دوران ایرانی میزائل کا نشانہ بنا، جس کے بعد اسے مشرق وسطیٰ میں واقع ایک امریکی فضائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ یہ واقعہ امریکی عسکری حلقوں کے لیے انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ F-35 ایک 5th جنریشن سٹیلتھ طیارہ ہے جسے ریڈار پر نظر نہ آنے کی صلاحیت کی وجہ سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے۔ تحقیقات کا محور یہ سوال ہے کہ ایران اس جدید ترین طیارے کے دفاعی نظام کو توڑنے اور اسے نشانہ بنانے میں کیسے کامیاب ہوا۔ ملک بھر میں رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جہاں لاکھوں فرزندان اسلام نے مساجد میں جمع ہو کر وطن عزیز کی سلامتی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے رقت آمیز دعائیں مانگی۔ پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں بشمول اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ کی جامع مسجد میں جمعۃ الوداع کے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ ائمہ کرام نے اپنے خطبات میں اس مقدس دن کی فضیلت اور رمضان کی رخصت پر روشنی ڈالی۔ نماز کے بعد ملکی ترقی، خوشحالی اور بالخصوص فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے اور حساس مقامات پر پولیس کی اضافی نفری تعینات رہی۔ بعد ازاں مختلف شہروں میں یوم القدس کی ریلیاں بھی نکالی گئیں، جن میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے بیت المقدس کی آزادی کے حق میں نعرے بازی کی۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے مشرق وسطیٰ کی حالیہ کشیدہ صورتحال اور ایران کے ساتھ جاری تنازع کو جواز بنا کر مسجد اقصیٰ کو مکمل طور پر بند کرنے کے اقدامات نے عالمی سطح پر تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ 1967 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ رمضان المبارک کے اختتام اور عید الفطر کے موقع پر مسجد اقصیٰ کے دروازے نمازیوں کے لیے مکمل طور پر بند رکھے گئے۔ اسرائیلی پولیس نے مسجد کے تمام داخلی راستوں پر خاردار تاریں اور رکاوٹیں کھڑی کر دیں، جس کے باعث ہزاروں فلسطینیوں کو قبلہ اول کے اندر نماز عید ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس رکاوٹ کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینیوں نے قدیم شہر کی گلیوں اور سڑکوں پر نماز ادا کی۔ فلسطینی قیادت نے اس اقدام کو مذہبی آزادی پر حملہ اور ایک خطرناک مثال قرار دیا ہے، جس سے خطے میں مزید اشتعال پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ایران میں جاری شدید علاقائی کشیدگی اور فوجی ٹکراؤ کے دوران دو انتہائی اہم شخصیات، بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی اور سابق پارلیمانی اسپیکر علی لاریجانی کی شہادت کی خبروں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی نے باضابطہ تصدیق کی ہے کہ ان کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ جنرل نائینی 2024 سے IRGC کے ترجمان کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ دوسری جانب ایران کی ایک اور قدآور سیاسی شخصیت اور سابق اسپیکر پارلیمنٹ علی لاریجانی کو بھی مشرق تہران میں اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنی بیٹی سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ علی لاریجانی کا شمار ایران کے طاقتور ترین سیاسی و مذہبی خاندانوں میں ہوتا تھا اور وہ کئی بار صدارتی امیدوار بھی رہ چکے تھے۔
اور پاکستان بھر میں عید الفطر کی آمد کا جوش و خروش عروج پر پہنچ گیا ہے اور چاند رات سے قبل خریداری اور تیاریوں کے حتمی مراحل جاری ہیں۔ عید میں صرف ایک دن باقی رہ جانے کے باعث بازاروں اور شاپنگ مالز میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہی۔ افطار کے بعد رش میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جہاں مرد، خواتین اور بچے اپنی پسند کے ملبوسات اور جوتوں کی خریداری میں مصروف ہیں۔ خواتین جہاں نت نئے ڈیزائن کے کپڑوں کا انتخاب کر رہی ہیں، وہیں روایتی خصے کی دکانوں میں بھی ہجوم نظر آ رہا ہے، کیونکہ خصے ہر قسم کے لباس کے ساتھ ایک منفرد اور دلکش لک دیتے ہیں۔ سری لنکا نے اپنی غیر جانبداری برقرار رکھنے اور خطے میں جاری کشیدگی سے دور رہنے کے لیے امریکی جنگی طیاروں کو اپنے فضائی اڈے پر تعینات کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ فروری 2026 کے اواخر میں امریکہ نے جبوتی کے فوجی اڈے سے اپنے 2 جنگی طیارے جنوبی سری لنکا کے مٹالا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات کرنے کی اجازت مانگی تھی، لیکن یہ طیارے 8 اینٹی شپ میزائلوں سے لیس تھے اور انہیں 4 سے 8 مارچ کے درمیان وہاں قیام کرنا تھا۔ صدر ڈسانائکے کے مطابق اسی دن ایران نے بھی اپنے 3 بحری جہازوں کے لیے کولمبو بندرگاہ پر رکنے کی درخواست کی تھی۔ حکومت نے اپنی غیر جانبدارانہ پالیسی کے تحت دونوں ممالک کی درخواستیں مسترد کر دیں تاکہ سری لنکا کی سرزمین کسی بھی جنگی مقصد کے لیے استعمال نہ ہو۔ کویت کی سب سے بڑی آئل ریفائنری میں سے ایک لاگ مینا الاحمدی پر متعدد ڈرون حملوں کے نتیجے میں شدید آتش زدگی واقع ہوئی ہے، جس کے باعث ریفائنری کے کئی یونٹس کو ہنگامی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ کویتی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق ان ڈرون حملوں نے ریفائنری کے حساس حصوں کو نشانہ بنایا، جس سے وہاں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ کا عملہ جائے وقوع پر آگ بجھانے میں مصروف ہے اور احتیاطی تدابیر کے طور پر آپریشنز کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ خوش قسمتی سے ابتدائی اطلاعات کے مطابق کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایران نے کویت میں موجود العدیری ایئر بیس پر بھی حملے کا دعویٰ کیا، جس میں بھاری نقصان پہنچنے کے اطلاعات ہیں۔ یورپی کمیشن نے عالمی سطح پر خوراک کی برآمدات کو محفوظ بنانے اور یورپی یونین کے صارفین کو خوراک کے فراڈ سے بچانے کے لیے ایک انقلابی مصنوعی ذہانت پلیٹ فارم ٹریس میپ متعارف کرایا ہے۔ یورپی کمیشن کی جانب سے پیش کردہ یہ نیا AI ٹول خاص طور پر آلودہ خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریوں اور تجارتی دھوکہ دہی کا سراغ لگانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ ٹریس میپ موجودہ ایگری فوڈ سسٹمز کے وسیع ڈیٹا کا تجزیہ کر کے سپلائی چین میں موجود کمزوریوں کی نشاندہی کرے گا۔ یہ ٹول مشکوک مینوفیکچررز اور غیر معیاری مصنوعات کا تیزی سے پتہ لگا کر انہیں مارکیٹ سے فوری ہٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج سے یہ پلیٹ فارم یورپی یونین کی تمام ممبر ریاستوں کے متعلقہ حکام کے لیے دستیاب کر دیا گیا ہے، جس سے اضافی وسائل کے بغیر نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جا سکے گا۔